آج میں آپ کو ایک چھوٹا سا میسیج دوں گا کہ ہماری زندگی میں کنسسٹنسی رہنی چاہیے، یعنی ہم کنسسٹنٹ رہیں اپنے خدا کے ساتھ چلنے میں، ہم ثابت قدم رہیں، ثابت قدمی سے حالات ہمارا رخ نہ موڑ سکے۔ یہ پکی بات ہے کہ ہمیں محتاط رہنا چاہیے، ہمیں جو ہے SOPs کا بھی خیال رکھنا چاہیے، اور ہمیں خدا کو نہیں چھوڑنا چاہیے۔ ہر طرح کے موسموں میں، ہر طرح کے حالات میں ہمیں خدا کے ساتھ جڑے رہنا چاہیے۔ کوئی کہے آمین۔ ہر طرح کے حالات میں، میں نے بولا دیکھیے ڈینیل کی کتاب میں سے دیکھتے ہیں، ڈینیل کی کہانی سنتے ہیں۔ میرے ساتھ نکالیے ڈینیل کی کتاب، The Book of Daniel۔ ڈینیل کی کتاب کھولیے، اس کا ہے چیپٹر 6۔ بڑی بہت ہی سندر، بہت ہی موٹیویشنل سٹوری ہے ڈینیل کی۔ اس سے آپ کو برکت ملے گی، آپ اسے جانتے ہیں، لیکن ہم اس پر آج غور کرتے ہیں۔ چھٹے باب کی 11ویں آیت سے پڑھنا شروع کرتا ہوں، یہ سورہ اس طرح سے چلتی ہے۔ تب یہ لوگ جمع ہوئے اور دیکھا کہ دانیال اپنے خدا کے حضور دعا اور التماس کر رہا ہے۔ یہ لوگ کون تھے؟ یہ اس ملک کے لوگ تھے جہاں دانیال کو اسیر کر کے، قید کر کے لایا گیا تھا، دانیال اور اس کے ساتھ اس کے قوم کے بہت سارے لوگ۔ یہ لوگ اسیری کی زندگی بسر کر رہے تھے اور کیپٹیوز تھے، اسیر کیپٹیوز، جن کو پکڑ کے ان کے ملک سے لا کر انہوں نے جو ہے وہ اپنے ملک میں قید کر رکھا تھا۔ لیکن جو ان بنی اسرائیلیوں میں سیانے لوگ تھے، جو انٹلیکچوئل تھے، جن کے اندر حکمت اور دانائی تھی، ان لوگوں کو بادشاہ نے اپنے محل میں اچھے عہدوں پر فائز کیا ہوا تھا تاکہ وہ ان کی حکمت کا فائدہ اٹھا سکیں۔ آج بھی اسی طرح سے ڈینیل اور کچھ لوگوں کو محل میں رسائی حاصل ہوگی ان کی دانائی اور حکمت کی وجہ سے جو خدا نے انہیں عطا کر رکھی تھی۔ اب ڈینیل کیا کر رہا ہے؟ یہ اپنے ملک میں نہیں ہے، یہ ایک غیر ملک میں قید ہے، لیکن واقع کیا ہے؟ انہوں نے جمع ہو کر لوگوں نے کیا دیکھا کہ یہ اپنے خدا کے حضور دعا اور التماس کر رہا ہے۔ اس سے ان لوگوں کو بڑا غصہ آیا۔ انہوں نے کہا کہ یہ تو غلط ہو گیا، یہ تو ہمارے ملک کے رولز پر عمل نہیں کر رہا۔ دیکھیں کیا لکھا آگے 12 آیت میں لکھا، پس انہوں نے بادشاہ کے پاس آ کر اس کی حضور اس کے فرمان کا یوں ذکر کیا کہ بادشاہ، کیا تو نے اس فرمان پر دستخط نہیں کیے کہ 3 روز تک جو کوئی تیرے سوا کسی معبود یا آدمی سے کوئی درخواست کرے شیروں کی مان میں ڈال دیا جائے گا۔ یعنی یہاں بادشاہ نے اعلان کر رکھا ہے 3 دن کا کہ میں ہی معبود ہوں، اپنے خداؤں کو بھول جاؤ، 3 دن تک باقاعدہ مجھ سے التماس کی جائے، میرے آگے سجدے کیے جائیں، مجھے ہی جو ہے وہ میری ہی عبادت کی جائے۔ بادشاہ نے جواب دیا کہ مادیوں اور فارسیوں کے لا تبدیل آئین کے مطابق یہ بات سچ ہے۔ تب انہوں نے بادشاہ کے حضور عرض کی کہ اے بادشاہ، یہ دانیال جو یہودا کے اسیروں میں سے ہے، نہ تیری پرواہ کرتا ہے اور نہ اس امتناعی فرمان کو جس پر تو نے دستخط کیے ہیں خاطر میں لاتا ہے، بلکہ ہر روز 3 بار دعا کرتا ہے۔ ہر روز کتنی دفعہ؟ 3 دفعہ۔ اب دعا کرتا ہے لیکن بادشاہ کے حضور نہیں، دعا کرتا ہے اپنے خدا کے حضور، بادشاہ کے آگے جا کر دعا نہیں کرتے۔ وہ کہتے ہیں 3 وقت کا نمازی ہے،
یہ 3 دفعہ دن میں ہر روز 3 دفعہ دعا کرتا ہے. اچھا، اس سے ایک سبق ملتا ہے ہمیں بھی دن میں 3 دفعہ دعا کر لینی چاہیے. وقت کی پابندی نہیں ہے، اینی ٹائم، بٹ 3 times a day. یہی کرتا تھا ڈینیل کی کیا روٹین تھی. پہلی دعا کب ہوتی تھی، دوسری کب ہوتی تھی، تیسری کب ہوتی تھی، اس کے بارے میں تو یہاں نہیں لکھا، لیکن لکھا دن میں 3 دفعہ. سو کیا آپ کو دن میں 3 دفعہ دعا کر لینی چاہیے؟ مشکل کوئی نہیں ہے، نو، اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے. آپ 1 منٹ کی دعا کر لیں، بہت لمبی چوڑی دعا نہ کریں، جسٹ 1 منٹ کی دعا. خدا تیرا شکر ہو، تو بڑے بڑے کام کرتا ہے. 60 سیکنڈ میں بولنا شروع کریں، آپ دیکھیں گے آپ کی اچھی خاصی دعا بن جائے گی 60 سیکنڈس کی. تم معجزے کرنے والا خدا ہے، میری حفاظت کر، مجھے برکت دے، میری ضرورتیں پوری کر، میرے بچوں کے ساتھ ہو، میرے گھرانے کے ساتھ ہو، مجھے برکت دے، میرے کاروبار میں برکت دے، میرے ملک میں تیری خوشحالی ہے، میرے گھر میں تیری خوشحالی ہے. اٹ ول ٹیک جسٹ 60 seconds. 1 منٹ کی دعا. 1 منٹ کی دعا یاد رکھیں آپ کے حالات کو پورے طور سے بدلنے کی قدرت اور قوت رکھتی ہے. چلیں، آفیسر بنایا تھا بادشاہ نے، ڈینیل کو آفیسر بنایا تھا. یہ آفیسر رینک کا بندہ ہے، اور اس کو پتہ تھا بادشاہ نے کیا حکم دیا، اس کا امتناعی فرمان کیا ہے، اس جو امتناعی حکم ہے اس کو ماننا کتنا ضروری ہے لیگلی. سب کچھ جانتے ہوئے بھی یہ بادشاہ کی کو سجدہ نہیں کرتا، بادشاہ کی عبادت نہیں کرتا، بادشاہ کو معبود نہیں مانتا، یہ اپنے خدا کی عبادت کرتا ہے. پتہ کیسے چلتا تھا؟ اس کا جو ملک تھا اس طرف یروشلم کی طرف، جو اس کے کمرے کی کھڑکی اس کو کھول لیتا تھا. سمجھ گئے؟ اور پھر یہ اس کا قبلہ تھا، وہ یروشلم کی طرف منہ کر کے کھڑکی کھول کے باواز بلند یہوہ خدا کو پکارتا تھا. لوگوں نے سنا یہ کر کیا رہا ہے؟ اس وقت تو بادشاہ کے حضور میں جانے کا ٹائم، اس کی عبادت کرنے کا ٹائم ہے، اور ڈینیل کیا کر رہا ہے؟ یہ اپنے خدا کی عبادت کر رہا ہے. اس کی شکایت ہو گئی. اور آگے چلتے ہیں، آگے کیا ہوتا ہے. ہر روز کتنا ٹائم دعا کرتا تھا جی؟ 3 مرتبہ. اس سے سبق آپ نے کیا سیکھا؟ ہم بھی کم از کم دن میں 3 دفعہ کرتے ہیں. جتنی دفعہ مرضی کر لیں، خدا آپ کو بل نہیں بھیجے گا مہینے میں. والدہ کے بل کے ساتھ جیسے ٹی وی کا بل آ جاتا ہے جس کی ہمیں ضرورت بھی نہیں ہے، نہ ہم وہ پی ٹی وی دیکھتے ہیں اتنا، تو بل آپ کو دینا پڑتا ہے. لیکن اس دعا کا بل نہیں آئے گا، اس کی الٹ ہوگا. بل آنے کے بجائے برکت آئے گی. آپ کے لیے خدا آسمان کھولے گا. بائبل میں لکھا ہے راست باز کی دعا کے اثر سے بہت کچھ ہو سکتا ہے. آمین. راست باز کی دعا کے اثر سے بہت کچھ ہو سکتا ہے. تو کتنی دفعہ دعا کرنے کے لیے کہہ رہا ہوں آپ کو؟ اپنے بزرگ ڈینیل سے بھی سبق سیکھ لیں. کل ٹرائی کریں گے، ضرور کریں. آج آپ بھی کر سکتے ہیں. ابھی سونے میں بڑا ٹائم ملا لگا ہے. ابھی آپ شاید آپ میں سے کچھ لوگ 12 بجے سوئیں گے، کچھ 2 بجے سوئیں گے، کچھ اس سے بھی لیٹ سوئیں گے. لیکن 1 منٹ کی دعا آج 3 دعائیں کر لیں. ٹھیک ہے؟ پابندی نہیں ہے کہ صبح دوپہر شام ہو. زبور میں بس لکھتا ہے کہ شام صبح دوپہر آنوں میں فریاداں گزارا. وہ پہر بھی بتاتا ہے کون کون سے پہر میں تیرے حضور میں آؤں گا. پر چلیں پہروں کو ہم بعد میں دیکھ لیں گے. آج جو ٹائم ہے، آج ہم اس کے حضور میں دعائیں کریں. یہ آپ 4-5 منٹ کی دعا کریں، جتنا افورڈ کر سکتے ہیں، جتنی دعا آپ کو آ سکتی ہے آپ ضرور آج کیجیے، اور اس کا رزلٹ آپ عنقریب دیکھیں گے. 14ویں آیت میں آئیں گے. جب بادشاہ نے یہ باتیں سنی تو نہایت رنجیدہ ہوا، اور اس نے دل میں چاہا کہ دانیل کو چھڑائے، اور سورج ڈوبنے تک اس کے چھڑانے میں کوشش کرتا رہا. بادشاہ کوئی نہ کوئی چکر چلانے کی، حالانکہ اس کا اپنا ہی حکم تھا، اس کی اپنی مہر لگی تھی، لیکن یہ دانیل سے بہت پیار کرنے والا، اس کا بہت ماننے والا تھا. اور اب وہ دانیل کو بچانے کی کوشش کر رہا ہے، لیکن وہ اپنے ملک اور اپنے ہی بنائے ہوئے قانون کو خود وائلیٹ نہیں کر سکتا تھا، اپنا قانون توڑ نہیں سکتا تھا. کوشش اس نے بڑی کی کہ کوئی نتیجہ، کوئی طریقہ نکالے کہ دانیل کو بچا لے.
15 ہے. پھر یہ لوگ بادشاہ کے حضور فراہم ہوئے اور بادشاہ سے کہنے لگے اے بادشاہ تو سمجھ لے کہ مادیوں اور فارسیوں کا آئین یوں ہے کہ جو فرمان اور قانون بادشاہ مقرر کرے کبھی نہیں بدلتا. جو بادشاہ نے ایک دفعہ کہہ دیا سو کہہ دیا. یہ انچینجیبل لا آف دا لینڈ تھا مادیوں اور فارسی ایران کے لوگ ہیں. یہ ایران کا ہی واقعہ ہے, ایران نے کہا تھا. سو پھر کیا ہوا؟ تب بادشاہ نے حکم دیا اور وہ دانیل کو لائے اور شیروں کی مان میں ڈال دیا. پر بادشاہ نے دانیل سے کہا تیرا خدا جس کی تو ہمیشہ عبادت کرتا ہے تجھے چھڑائے گا. یہ بہت بڑا بیان تھا. یہ وہ بادشاہ کہہ رہا ہے جس نے خود اعلان کر رکھا تھا کہ میری عبادت کرو, اور اس میں اتنی سخت نہیں تھی کہ یہ اپنے ایک پیارے دوست کو اپنے ہی ملک کے قانون سے چھڑا سکے. یہ بادشاہ جو لوگوں سے کہتا تھا میری عبادت کرو, پر یہ کسی اپنے ایک شخص کو بھی اس کی مصیبت میں اس کو چھڑا نہ سکا. کیا لیاقت رہی, کیا قوت, کیا قدرت رہی اس کی, کیا اختیار تھا, کچھ بھی نہیں. سو اس نے یہ کہتے ہیں نا بدل نخواستہ فارسی میں کہ نہ چاہتے ہوئے بھی اس نے حکم دے دیا کہ دانیل کو لے آؤ. بھائی وہ جو الزام لگا رہے تھے سارے لوگ, اصل میں وہ سارے کون تھے؟ وہ اس کے کلیگ تھے اور اس سے جیلس تھے وہ, کیونکہ اس کی بادشاہ کے حضور میں بڑی عزت تھی اور اس کی عزت کی وجہ سے یہ لوگ اس سے جیلس تھے اور اس سے جان چھڑانا چاہتے کہ چلو اس سے بہانے دانیل کو مرواؤ اور ہم اس کی جگہ پر سیٹ لے لیں اس کی. تو بادشاہ نے حکم دے دیا اور ساتھ ہی اس نے دانیل کو ایک بہت بڑی تسلی بھی دی. کیا کہ تیرا خدا جس کی تو ہمیشہ عبادت, یہ جو ہمیشہ میں نے زور دیا ہے اس پر آپ بھی زور دیں, جس کی تو ہمیشہ عبادت کرتا ہے وہ تجھے چھڑائے گا. آپ کو بھی یہی کام کرنا ہے دانیل کی طرح, ہمیشہ خدا کی عبادت کرنی ہے. آگے دیکھیے, اور پھر ایک پتھر لا کر اس ماند کے منہ پر رکھ دیا گیا اور بادشاہ نے اپنی اور اپنے امیروں کی مہر اس پر کر دی تاکہ وہ بات جو دانیل کے حق میں ٹھہرائی گئی تھی تبدیل نہ ہو. اب تو سارے مشیروں کی مہریں بھی لگ گئی ہیں اور شیروں کی جو ماند ہے the den of the lions it was sealed. اس کے اوپر پتھر رکھ کے اس پر مہر لگا دی تھی, کوئی اس کو ٹچ نہ کرے, نہ کوئی شیروں کو نکالنے کی کوشش کرے اور نہ ہی کوئی دانیل کو نکالنے کی کوشش کرے. یہ سیل لگی, مہر لگی. تب بادشاہ اپنے قصر میں گیا اور اس نے ساری رات فاقہ کیا اور موسیقی کے ساز اس کے سامنے نہ لائے اور اس کی نیند جاتی رہی. میرے بہنوں بھائیوں, یہ وہ بادشاہ ہے جو یہ ہوا خدا کی عبادت نہیں کرتا تھا. یہ مادیوں اور فارسیوں کے دیوتاؤں کا ماننے والا تھا, یہ ان کے رسم و رواج پر چلنے والا تھا. پر دیکھیے اس نے طریقہ کیا کیا. یہ دانیل کو شیروں کے آگے پھینکنے کے بعد اور اس کو خدا کی طرف سے چھڑائے جانے کی خوشخبری دینے کے بعد سو نہیں گیا گھر جا کر. اس نے اپنے محل میں جو بھی ایکٹیویٹیز تھی, ناچ رنگ کی, میوزک کی, ان سب کو اس نے ختم کیا. کیا کرتا رہا؟ ساری رات فاقہ کیا, کچھ نہیں کھایا پیا. اس کی نیند آتی رہی. یقیناً ہو سکتا ہے کہ وہ دانیل کے خدا کو ہی کہتا رہا کہ تو اب اسے بچانا خدا, ہم اور ہمارے دیوتا فیل ہو گئے ساری رات. نیکسٹ ورس ہے, اور بادشاہ صبح بہت سویرے اٹھا اور جلدی سے شیروں کی ماند کی طرف چلا. کسی اور کو بھی ہوش نہیں تھی, کسی کو یہ جرأت ہی نہیں تھی
کہ وہ شیروں کی ماند کی طرف جاتا. ان کا تو خیال یہی تھا، وہ سوئے ہوئے تھے گھوڑے بیچ کر، کہ ہم نے سازش کی، ہم نے ڈینیل کو پکڑوایا، اسے مروا دیا ہے، شیر اسے کھا گئے ہیں، بس اب ڈینیل کی کہانی ختم ہو گئی ہے. لیکن ایک شخص ایسا ہے جو ارلی ان دا مارننگ، صبح سویرے اٹھ کر شیروں کی ماند کی طرف جا رہا ہے. اور یہ کوئی عام آدمی نہیں تھا، یہ خود اس ملک کا بادشاہ تھا جس کے حکم سے ڈینیل کو شیروں کے آگے پھینکا گیا تھا. اور جب ماند پر پہنچا تو غمناک آواز سے ڈینیل کو پکارا. بادشاہ نے ڈینیل کو خطاب کر کے کہا، اے ڈینیل، زندہ خدا کے بندے، کیا تیرا خدا جس کی تو ہمیشہ عبادت کرتا ہے قادر ہوا کہ تجھے شیروں سے چھڑائے؟ کیا خوبصورت بات کی اس نے. تیرا زندہ خدا، ہاللیلویا. یہ بادشاہ کہہ رہا ہے تیرا زندہ، مان گیا نا، یہ مان رہا ہے کہ اس کا خدا زندہ ہے، بڑے بڑے کام کرتا ہے. تیرا زندہ خدا اس بات پر قادر ہوا کہ تجھے شیروں سے چھڑائے. اور پھر اس کو یاد دلاتا ہے جس کی تو ہمیشہ. اچھا، یہ پہلی نظر میں تو یہ بات بڑی عجیب سی لگتی ہے. ایک بندے کو رات کو تم نے بھوکے شیروں کے آگے پھینک دیا، اور صبح اس جگہ پر جہاں شیروں نے اسے کھایا ہوگا آ کر اس بندے سے پوچھ رہے ہو. لیکن اس کے پیچھے راز یہ ہے کہ یہ بادشاہ جو ہے یہ اس بات کے لیے قائل ہو چکا تھا، یہ بات مان چکا تھا کہ ڈینیل کا خدا ہی خدا ہے، وہ سب کچھ کرنے کی قدرت رکھتا ہے. آگے دیکھیں، آگے ایک اور کام ہوا بڑا کمال کا. انہونی بات ہے، امپاسبل ہے نا کہ ایک بندے کو بھوکے شیروں کے آگے پھینکا ہو اور اگلے دن جا کے صبح صبح اس سے پوچھیں، اس کو بلائیں، اسے مخاطب کریں تو اسی کی آواز شیروں کے بیچ میں سے اوپر اٹھے. ٹھیک ہے. 21 آیت میں کہتا ہے تب دانیال نے بادشاہ سے کہا، ہے بادشاہ اب تک جیتا رہے، میرے خدا نے اپنے فرشتے کو بھیجا اور شیروں کے منہ بند کر دیے، اور انہوں نے مجھے ضرر نہیں پہنچایا، کیونکہ میں اس کے حضور بے گناہ ثابت ہوا، اور تیرے حضور بھی اے بادشاہ میں نے خطا نہیں کی. ونڈرفل اسٹیٹمنٹ. کیا بات ہے ڈینیل، یہ شاہی محل کا بندہ ہے، اور اس نے جو اسٹیٹمنٹ دیا، جس کا بیان ہے، وہ بڑا پرمانی اور بڑے لفظ نپے تلے ہیں. آگے 23 آیت. پس بادشاہ نہایت شادمان ہوا اور حکم دیا کہ ڈینیل کو عثمان سے نکالیں. پس ڈینیل کو عثمان سے نکالا گیا اور معلوم ہوا کہ اسے کچھ ضرر نہیں پہنچا، کیونکہ اس نے اپنے خدا پر توکل کیا تھا. یہ بڑی زبردست بات ہے. بھروسہ کس پر تھا؟ اور شیروں کے آگے کود گیا. جب تک ہمارا توکل، ہمارا بھروسہ، ہمارا توکل خدا پر نہیں ہوتا، ہم کیسے معجزوں کا انتظار کریں؟ مبارک ہے وہ شخص جو خدا پر توکل کرتا ہے. یہ بات یرمیہ نے کہی. مبارک ہے وہ شخص اور ملعون ہے وہ شخص جو انسان پر بھروسہ کرتا ہے. تو اس نے انسان پر بھروسہ نہیں کیا، اس نے خدا پر توکل کیا تھا. اور بادشاہ نے حکم دیا، اور وہ ان شخصوں کو جنہوں نے ڈینیل کی شکایت کی تھی لائے، اور ان کے بچوں اور بیویوں سمیت ان کو شیروں کی ماند میں ڈال دیا، اور شیر ان پر غالب آئے
اور اس سے بیشتر کے ماند کی تہ تک پہنچے، شیروں نے ان کی سب ہڈیاں توڑ ڈالی۔ شیر تو ایک نمبر ہی تھے اور کافی سارے تھے کہ پوری فیملیاں پھینکی گئی ہیں ان شخصوں کی، اور شیروں نے زمین تک لگنے سے پہلے ان کی ہڈیاں توڑ دی۔ تب دارا بادشاہ نے سب لوگوں اور قوموں اور اہل لوط کو جو روئے زمین پر بستے تھے نامہ لکھا۔ یہ دیکھیں بڑی خوبصورت بات، یہ دارا بادشاہ جو ہے ایران کا بادشاہ، یہ کہہ کیا رہا ہے، کیا فرمان جاری کر رہا ہے سارے لوگوں کو؟ یہ اس نے ایک انٹرنیشنل فرمان جاری کیا ہے، لکھا ہے اپنے وہ فرمان میں لکھتا ہے، اور یہ کون لوگ تھے؟ تمام اہل لوگ، سب لوگ، قومیں جو زمین پر بس، ساری زمین، کیونکہ یہ جو بادشاہی تھی یہ اس وقت پوری دنیا کی تھی، یہ سپر پاور تھا، جیسے آج امریکہ سپر پاور ہے، یہ سپر پاور تھا اپنے دور کا اس وقت کا، تو ان کا حکم پوری دنیا پہ چلتا تھا۔ تو دارا کیا کہتا ہے پوری دنیا کے لوگوں کو؟ کہتا ہے تمہاری سلامتی افزون ہو، یعنی تمہاری سلامتی بڑھ جائے۔ میں یہ فرمان جاری کرتا ہوں کہ میری مملکت کے ہر ایک صوبے کے لوگ ڈینیل کے خدا کے حضور ترسان اور لرزان ہو، کیونکہ وہی زندہ خدا ہے اور ہمیشہ قائم ہے، اور اس کی سلطنت لازوال ہے، اور اس کی مملکت ابد تک رہے گی۔ وہی چھڑاتا اور بچاتا ہے، اور آسمان اور زمین میں وہی نشان اور عجائب دکھاتا ہے۔ اسی نے دانیل کو شیروں کے پنجوں سے چھڑایا ہے۔ پس یہ دانیل دارا کی سلطنت اور خورس فارسی کی سلطنت میں کامیاب رہا۔ دانیل کی کامیابی ہے۔ کیا آپ کامیاب ہونا چاہتے ہیں؟ آپ اس دنیا میں رہتے ہیں، بہت ساری قوتیں آپ کے خلاف ہیں۔ There are so many powers working against you۔ تاریکی کی فوجیں ہیں، حالات ہیں، آپ کی بیماریاں ہیں، آپ سے جیلس کرنے والے لوگ ہیں جو آپ کی جاب کے پیچھے پڑے ہیں، آپ کی صحت کے پیچھے پڑے ہیں۔ بہت سارے لوگ ہیں جو آپ سے حسد رکھتے ہیں، بہت سارے لوگ ہیں جو آپ کو دیکھنا پسند نہیں کرتے، آپ ان کو کھٹکتے رہتے ہیں۔ پر اگر آپ دانیل کی طرح ہمیشہ خدا کی عبادت کریں، دانیل 3 بار کھڑکی کھول کے اپنے خدا کو پکارتا تھا۔ کنسسٹنسی رہے گی آپ کی زندگی میں خدا کے ساتھ چلنے میں، میرے بہنوں بھائیوں، آپ کامیاب ہوں گے۔ یہ دانیل کی کامیابی بادشاہ لکھ کے دے رہا ہے پوری دنیا میں کہ دانیل کی کامیابی کا راز یہ ہے کہ یہ اپنے خدا کے ساتھ جڑا رہا ہے۔ کہاں جائیں ہم؟ کہاں جائیں؟ پطرس نے کہا خداوند یسوع مسیح سے، اے خداوند ہم کہاں جائیں؟ زندگی کی باتیں تو تیرے پاس ہیں، ہم کہاں جائیں؟ یسوع کے علاوہ کوئی پناہ گاہ نہیں ہے، اور وہی خدا جو دانیل کا خدا ہے ہمارا بھی خدا ہے۔ آمین۔ وہ خدا جو یعقوب کا خدا ہے وہی ہمارا خدا ہے۔ جو خدا یعقوب دا ہے سوئیو ساڈی ہے پناہ۔ یہ ہم گاتے ہیں، یہ محض الفاظ نہیں گاتے، دس از دا ورڈ آف گاڈ۔ یہ خدا کا کلام ہے جو ہم گاتے ہیں، یہ سچائی ہے جو ہم گاتے ہیں، یہ سچائی ہے جس کا ہم کنفیس کرتے ہیں۔ زندگی میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں، حالات مشکلات سے بچنا چاہتے ہیں، دانیل کی طرح شیروں کی ماند میں بھی بچنا چاہتے ہیں، بزرگوں سے بچنا چاہتے ہیں، بے روزگاری سے بچنا چاہتے ہیں، پریشانیوں سے بچنا چاہتے ہیں، جسٹ اپنے خدا کے ساتھ لنک ہو جائیں، اپنے خدا کے ساتھ جڑ جائیں، آپ کو برکت ملے گی۔ دانیل خدا کے ساتھ آن لائن رہتا تھا، دانیل خدا کے ساتھ جڑا ہوا تھا، he was linked with his God۔ اور یہی ہمارے لیے ایک سبق ہے، ہم خدا کے ساتھ جڑے رہیں۔ جی ایسا ہی ہے،
ہم خدا کے ساتھ جو حزقیہ بادشاہ, یہی کل رات کو میں نے ویسے حزقیہ بادشاہ کے بارے میں کیا لکھا, ہی جوائن دا لارڈ, وہ خدا کے ساتھ لپٹا رہا, جڑا رہا اور اسے برکت ملی. کیا برکت پانا چاہتے ہیں آپ؟ ایک چھوٹی سی دعا کریں میرے پیچھے, ساری اونچی آواز سے دعا کریں. اے خداوند تیرا شکر ہو, آج کا کلام میرے لیے تھا, میں اس کلام کو قبول کرتا ہوں اور میں تیرے آگے منت کرتا ہوں کہ مجھے فضل بخش کہ میں تیرے ساتھ جڑا رہوں اور بار بار تیرے حضور آ سکوں اور تیری برکت پا سکوں. میری مدد کر, مجھے برکت دے, مجھے بحالی عطا فرما, مجھے خوشحالی عطا فرما, میرے گھرانے کو برکت دے, میری زندگی تیری برکت سے بھر دے, میری روح, میری جان اور میرا جسم تیری حفاظت میں رہے, تیری برکت سے بھرے اور تیرا جلال ظاہر کرے. یسوع مسیح کے نام میں آمین.